الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وذرياته وعترته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، ہمارا اور آپ کا کلام، بات، میسج یا ہر عقل مند ہوشیار بڑے آدمی کی بات معتبر مانی جاتی ہے، اور انہی انسانوں میں اگر کوئی کسی عہدے اور منصب پہ فائز ہے تو اس کے کلام کا کیا کہنا. اگر وہ ملک کا پیشوا ہو تو بات اور بڑی ہو جاتی ہے، اور اگر ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا چودھری ہو تو وہ جو فرما دے اٹل. یہ ان کلام اور ان باتوں اور ان میسج کی حیثیت ہے جو ہم نے بیان کیا. ان سب کو پیدا کرنے والی جو ذات گرامی ہے، حق مجدہ تعالی، اللہ تعالی، تو اللہ تعالی کے کلام کی کیا حیثیت، اور یہ اللہ کا جو کلام ہم تک پہنچا ہے اتنے مضبوط، ٹھوس، مستحکم، منظم ذریعے سے پہنچا ہے کہ اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی جتنی مشینوں کے ذریعہ کلام اور میسج پہنچ رہے ہیں اس میں مس یوز ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی جملہ رہ جائے، کوئی بٹن غلط دب جائے تو کچھ کا کچھ جو ہے میسج پہنچ جائے. لیکن یہ میسج جو ہے اللہ کا کلام، یہ ایسا میسج ہے کہ ہم تک جو پہنچا ہے انتہائی مضبوط ذریعے سے. اس ذریعے کا نام کیا ہے؟ وحی. یہ خاص نظام ہے قدرت کا کہ وحی کے ذریعہ کلام الہی پہنچتا ہے. لانے والے سیدنا جبرائیل ہوتے ہیں جو مضبوط، طاقتور، امانت دار ہیں. ان کی بات فرشتوں میں مانی جاتی ہے. وہ لے کے آتے ہیں کس کے پاس؟ اس انسان کے پاس جو انسانوں میں سب سے اچھا، انسانوں میں سب سے جو ہے بہترین، انسانوں میں اللہ کا نمائندہ اور رسول ہے. اس پہ یہ کلام نازل کیا گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلام کے جو کلام تلاوت کیا گیا، جس کو آپ نے سنا، مکمل سنا آپ نے، یہ وہ کلام ہے جو کلام رب العالمین ہے. اس کلام کی شان خود قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ اگر ہم نے اس کلام کو اتارا ہوتا انتہائی سخت صلابت والے ٹھوس پہاڑوں پہ تو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو
تو اس کلام کے وزن اور اس کلام کے زور کی وجہ سے یہ پہاڑ جو ہے پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے، کلام الہی کو برداشت نہ کر سکتے۔ یہ لقودم پہاڑ آپ دیکھتے ہیں کتنے وزنی ہیں، کتنے ٹھوس ہیں، وہ پھٹ جاتے۔ تو یہ کلام ایسا کلام ہے۔ اور دوسری طرف ہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، اور اس کے بعد فک رقبہ، اس کے بعد وہدیناہ النجدین اور پھر شفتین، کہ یہ کلام اتنا عظیم الشان اس انسان پہ نازل کیا گیا، محمد عربی پہ نازل کیا گیا، اور آپ نے پڑھ کے صحابہ کو سنایا۔ ان انسانوں کے ہونٹ کیسے ہیں، کتنے نرم ہیں، نازک ہیں، پتلے پتلے ہیں، کہاں وہ پتھر، وہ چٹان، وہ پہاڑ، اور کہاں یہ لب نازک۔ لیکن اس کلام کو اس لب نازک سے بڑی شیرینی، بڑی حلاوت، بڑی لذت کے ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اور تحقیق کے ہم نے آسان کیا، ہم نے آسان کیا قرآن کو۔ کس لیے آسان کیا؟ للذکر، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے۔ تو چونکہ اللہ نے آسان کر دیا، اس واسطے عظیم الشان کلام ہم اپنے ہونٹوں سے، زبان سے پڑھتے ہیں اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ لیکن اگر وہ عظمت ہوتی جو پہاڑوں کے لیے تھی، وہ کیفیت ہوتی تو پڑھتے ہی ہونٹ پھٹ جاتے، ریگا ریگا ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اس کلام کو ہم پڑھ سکیں۔ ایک پہلو یہ ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں کے کلام ہیں، جتنے بڑے کا کلام ہوگا اتنے ہی اہم ہوگا۔ اگر اس میسج کو، بڑے کے کلام کو کسی نمائندے کے حوالے کیا جائے کہ ذرا پڑھ کے سنا دیا جائے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ اگر وہ عربی زبان میں ہوگا تو جو عربی زبان کا ایکسپرٹ ہوگا، ماہر ہوگا، وہ بلایا جائے گا اور وہ اس میسج کو سنائے گا۔ انگریزی میں ہوگا تو انگریز داں بلایا جائے گا۔ دنیا کی کسی زبان میں جب یہ کہہ دیا جائے کہ چودھری صاحب کا یہ کلام ہے تو پوری دنیا میں جتنی زبانیں ہیں چائے خانوں تک وہ کلام پہنچ جاتا ہے۔ جانتے ہیں ایک میسج بڑی طاقت کا، دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا میسج آئے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے سارے اخباروں میں نیوز بن جاتی ہیں، کہیں سرخیاں ہوتی ہیں، کہیں ہیڈ لائن ہوتی ہے، کہیں بریکنگ نیوز ہوتی ہے۔ صرف ایک زبان میں نہیں جس زبان میں انہوں نے فرمایا، بلکہ دنیا کی ساری زبانوں میں۔ اب اللہ کا کلام، اس کلام کے بارے میں خود کلام الہی میں ہے ہدی للناس، سراپا انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے، سراپا انسانیت کے لیے یہ کلام الہی، کلام رب العالمین، قرآن کریم سراپا ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو دنیا میں 470 ملین لوگ عربی بولتے ہیں۔ دنیا میں 470 ملین لوگ عربی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پوری دنیا ہے عربی نہیں بولتی، اسی کو عجم کہتے ہیں، عجمی ہیں، غیر عرب ہیں۔ کوئی چائنیز بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی جو ہے کنڑ بول رہا ہے، کوئی جو ہے تمل بول رہا ہے۔ پوری دنیا عربی جتنے لوگ سمجھتے ہیں ان کے علاوہ
نہ جانے کتنی زبانیں ہیں، اور ان زبانوں کے بارے میں بھی قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، تمہاری زبانوں کی رنگا رنگی یہ نعمت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ذرا دیکھیے تو، چھوٹا سا ٹکڑا گوشت کا زبان، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی تمل بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، سب اسی زبان سے بول رہے ہیں۔ تو زبان کا اختلاف اور زبانیں اللہ کی نشانی ہے، اس لیے کسی زبان کا کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا، جو اڑائے گا وہ خود اپنا مذاق اڑوا رہا ہے۔ اس لیے یہ جو زبان ہے عربی میں قرآن، تو 470 سے ملین سے کم و بیش لوگ سمجھتے ہیں، پوری دنیا کیسے سمجھے گی؟ اسی کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ پھر ظاہر ہے اس کے ترجمے ہوں گے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوئی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، جو اسیر مالٹا کہلاتے ہیں، جنگ آزادی میں انہوں نے مالٹا میں ان کو قید کیا گیا، وہاں سے جب واپس آئے تو بتایا، کیا بتایا انہوں نے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کی پسماندگی اگر دور ہو سکتی ہے تو دو چیزوں سے، ایک یہ کہ ان کے اندر اتحاد پیدا ہو، اور دوسرے یہ کہ یہ قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، اور میں ترجمہ کر کے لایا ہوں۔ شیخ الہند نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا اور اس کو عام کیا، تو بقیہ ساری دنیا عربی کے علاوہ وہ اپنی اپنی زبان میں ترجمے کے ذریعہ اللہ کے کلام کو سمجھے گی، اور اس کی کوشش اس کے ذمہ داران کو کرنی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کلام پڑھا جائے گا کس طرح پڑھا جائے گا؟ جس طرح نازل ہوا، جس طرح نازل ہوا، جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، جس طرح صحابہ نے پڑھا، جس طرح عبداللہ ابن عباس نے پڑھا، جس طرح تمام صحابہ نے پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے ہم تک قرآن پہنچا۔ ہر دور میں قرآن کے ماہرین موجود ہیں، اس لیے اے بزرگوں، اے دوستو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ وہ بچے چاہے کسی پس منظر میں ہوں، کسی اسکول میں پڑھتے ہوں، لیکن ان کو قرآن پڑھائیے، اور قرآن کس سے پڑھوائیے؟ اس سے پڑھوائیے جو قرآن کا ماہر ہو، جو بہترین قاری ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی جو پڑھاتے ہیں بی ایڈ سے کم سے نہیں پڑھواتے، جو باقاعدہ تربیت یافتہ معلم ہو اسی سے آپ دوسری زبانیں پڑھواتے ہیں۔ یہ کیا کہ کوئی مل گیا آپ حافظ جی قرآن پڑھا دیجئے، نہ جانے وہ حافظ جی ہے بھی کہ نہیں۔ قرآن پڑھائیے ماہر سے، تاکہ جس طرح اب تو بہت ترقی یافتہ دور ہے ماشاءاللہ، آپ موبائل پہ سنتے ہیں کیسے بڑے بڑے قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، ننھے ننھے بچے کس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اپنے ان بچوں کو قرآن اچھے انداز میں سنائیے، پڑھائیے، اور جب اس مصلی پہ کھڑے ہو کے جس طرح عام نماز میں پڑھتے ہیں ویسے ہی تراویح میں بھی قرآن پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالیے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ ابھی فرض نماز امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو بہت رک کر پڑھ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے پڑھ رہے ہیں، جہاں تراویح شروع ہوئی نہ جانے کون سی بٹن لگ جاتی ہے، اسپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ بھئی کیوں اسپیڈ بڑھتی ہے؟ یقیناً آپ کے اوقات بہت قیمتی ہیں، لیکن قرآن سے اور کلام الہی سے قیمتی تو نہیں، وقت دیجیے۔ اس واسطے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں کھول کھول کے پڑھو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ترتیل کا مطلب ہے ہر حرف کو صحیح پڑھو، اس کے مخرج سے نکالو۔ ضاد، ظا، ذال، یہ 4 حروف ہیں لیکن سب کا مخرج الگ الگ ہے۔
ابھی میں پوچھوں ان نوجوانوں سے کہ ذات کو کیسے، وہ چشمے والے نوجوان، ذات کو کیسے ادا کرتے ہیں عزیزہ؟ ذات پڑھتے ہیں؟ پڑھا ہے آپ نے؟ جی، ذات کیسے پڑھتے ہیں، ذال کیسے پڑھتے ہیں؟ تو یہ جو ہے معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو قرآن جب چاہے وہ تراویح میں ہو چاہے غیر تراویح میں ہو، یکساں اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے دونوں حافظوں نے، لیکن جو ترتیل کا تقاضا ہے اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد پھر میں آتا ہوں، ابھی جو میں نے سورہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کو، شب قدر میں۔ تو قرآن نازل ہوا شب قدر میں۔ کیسے نازل ہوا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر دنیا میں غار حرا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدائی 5 آیتیں اقرا سے نازل ہوئیں شب قدر میں۔ یہ ہے رشتہ کہ ہم نے اتارا قرآن کو شب قدر میں۔ اور ذرا سا اہم نقطہ ہے، اقرا، اقرا کے معنی ہے پڑھیے، اقرا کے معنی ہے پڑھیے۔ تو گویا اس امت کی ابتدا جو ہوتی ہے پڑھائی سے ہوتی ہے، تعلیم سے ہوتی ہے، ایجوکیشن سے ہوتی ہے، اور وہ ایجوکیشن جو رب کو پہچاننے کا ذریعہ بنے۔ جو تعلیم رب سے بھلائے وہ تعلیم نہیں، وہ جہالت ہے۔ اس لیے ہر تعلیم اور ہر فن کو کھولنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی کنجی لے کے پہنچیے، تب وہ علم نافع ہوگا، مفید ہوگا، انسانیت کے لیے بہتر ہوگا۔ آج ایٹمی توانائی جتنی ہے کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ بربادی کے لیے، ظلم کے لیے، معصوم بچوں کو قتل کے لیے، بلڈنگوں کو تباہ کرنے کے لیے، گاؤں اور شہروں کو برباد کرنے کے لیے۔ ان برباد کرنے والوں کے ہاتھوں میں یہ ایٹمی توانائی آ گئی ہے جو بچوں کے گیند کی طرح بم پھینک کر لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ بچوں، تمہارے بھائی غزہ میں پٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور تم مسکرا رہے ہو۔ ذرا غور کرو عزیز بچوں، تمہارے بھائی تمہاری بہنیں تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کم سے کم دعائیں تو کرو، اللہ ان کو بچائے، ان کی مدد کرے۔ تو یہ جو توانائی ہے اقرا تعلیم کے ذریعہ کب آئے گی؟ جب کہ صحیح ایمان ہو، اللہ کی معرفت ہو۔ اللہ نے فرمایا شب قدر میں اتارا، اور پھر 23 سال میں قرآن مکمل اترا اور شب قدر میں اترا۔ شب قدر کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک میں، یعنی 21ویں میں، 23ویں میں، اور آپ کے 25ویں میں، 29ویں میں۔ تو یہ 5 راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 29ویں، 27ویں، 5 راتیں ہیں۔ یہ طاق راتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک میں شب قدر ہے۔ اب اس شب قدر کی حیثیت خود قرآن بیان کر رہا ہے، یہ فضیلت قرآن بیان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جناب کچھ پتہ بھی ہے شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ 1000 مہینے میں یعنی تقریباً 84 سال میں جو عمل کیا جائے گا اور اس میں شب قدر نہ ہو، اور ایک رات وہ جس میں شب قدر ہو عبادت کی جائے، دونوں برابر نہیں، بہتر ہے۔ 84 سال سے زیادہ بہتر شب قدر میں عبادت کرنا۔ عزیزم ذرا کیلکولیٹر لے کے بیٹھو، ساری بٹنیں فیل ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کی شان، کہیں سے اتنے ڈالر روپے کہیں سے مل سکتے ہیں؟ ناممکن۔ پوری دنیا ایک طرف،
آخرت کی ایک چیز سب سے بہتر۔ تو یہ ہے آپ کے لیے ثواب کہ 84 سال کے برابر جو بھی نیک عمل اس میں کریں گے، آپ تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، صدقہ دیں گے، لوگوں کے ساتھ میٹھے بول بول کر دعوت دیں گے، آ جاؤ مسجد میں نمازیں پڑھ لو، آ جاؤ اللہ کی طرف، گمراہیوں سے بچ جاؤ، یہ سارا جو بھی عمل اس رات میں پایا جائے گا 84 سال سے بہتر پایا جائے گا۔ اور اس رات کی خصوصیت کیا ہے؟ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، رحمت کے فرشتے، انتہائی بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں۔ مزید خصوصیت کیا ہے؟ سیدنا جبرائیل والروح، سیدنا جبرائیل اترتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں دیکھتے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ سیدنا جبرائیل اترتے ہیں، اپنی جلب میں فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اور کیوں آتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، ہر اہم فیصلہ لے کر اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، اجازت سے آتے ہیں، سارے فیصلے، سارے بجٹ یہاں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ ہے اس رات کی عظمت۔ اور اخیر میں فرمایا یہ رات سراپا سلامتی ہے، سراپا گہوارہ ہے، سراپا امن ہے، پھولوں کا گلدستہ ہے، خوشبو بکھر رہی ہے پورے عالم میں۔ یہ ہے شب قدر، سلام، سراپا سلامتی۔ اور ایک گھڑی دو گھڑی کے لیے نہیں، بلکہ مغرب سے وقت سے لے کر صبح صادق تک یہ رات چادر رحمت کی تنی رہتی ہے، جو چاہے فائدہ اٹھائے۔ یہ ہے شب قدر، اور یہ ہے کلام الہی اس رات میں اترا۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے بابرکت رات میں اتارا قرآن کو، یہی بابرکت رات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا فضیلتیں ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، سہارنپور مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، جو فضائل اعمال کا مجموعہ جنہوں نے تیار کیا، اس میں آپ دیکھیں گے فضائل قرآن 40 حدیثیں اور آیتیں انہوں نے نوٹ کی ہیں۔ قرآن کی کیا فضیلت ہے، ذرا غور سے پڑھیے اس کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا قرآن سے جڑنے کا، قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے سمجھنے کا، قرآن پہ عمل کرنے کا، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کا۔ آپ مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ کی جو ہے منتخب احادیث دیکھیں، اس میں بھی فضائل قرآن ہے۔ اور وہ علامہ مولانا منظور نعمانی اور مولانا ابو الحسن علی ندوی، جو دونوں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے ہاں اور مولانا الیاس صاحب کے ہاں کثرت سے حاضری دیتے تھے، انہوں نے معارف الحدیث لکھا ہے، بڑی شاندار کتاب ہے معارف الحدیث اردو میں، اور مولانا علی میاں نے ارکان اربع لکھی ہے۔ تو یہ کتابیں جو دین کی ہیں، ان کو ہم پڑھیں سمجھیں تو رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ، رمضان المبارک کی راتیں مبارک راتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے شب قدر میں قیام کیا، یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، ڈیلے کیا ڈیلے، اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کیا واقعی فدا ہوا ابی و امی، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ فرما رہے ہیں شب قدر میں جس نے یقین اور ایمان کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ! اس واسطے یہ فضیلت ہے اس رات کی اور اس قرآن کی اور اس مہینے کی، اور اصل بات یہ ہے کہ جو قرآن پیغام دیا گیا ہے، اس پیغام کو عام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آخری بات یہ کہ ابھی محترم آخری امام صاحب نے قرآن جب مکمل کیا تو مکمل کرتے ہی پھر انہوں نے شروع کر دیا دوبارہ قرآن۔
آپ لوگوں نے سنا عزیز بچوں، سنا آپ نے؟ پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر دوبارہ شروع کر دیا قرآن. کیوں؟ اس واسطے کہ حدیث میں آتا ہے جب قرآن ختم ہو تو دوبارہ شروع کر دو، دوبارہ پڑھو. یہ نہیں کہ ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے، بلکہ پھر پڑھو، پوری زندگی میں تلاوت ہوتی رہے. تھوڑا پڑھیے، روزانہ پڑھیے. اب ایسا نہ ہو کہ مفلحون تک یا عظیم تک آپ لوگوں نے پڑھا تو آئندہ سال پھر رمضان میں یہ پڑھیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پورے سال میں قرآن کی تلاوت کیجیے، جس سے جتنی معمول بنائیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے. اب اس مختصر سے وقت میں یہی پیغام ہے جو اللہ کا پیغام آپ کے نام ہے کہ اسی میں خیر ہے، اسی پہ ہم عمل کریں، ایمان رکھیں، اسی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں. جس دن ہم عزم کر لیں گے اور کوئی پیغام نہیں رہ جائے گا، یہی پیغام چلے گا. آپ طاقتور بنائیے اپنے پیغام کو اور خود کو، اور طاقتور بن کے دنیا پہ چھا جائیے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر پکے مومن رہے. بن جائیے مومن، ہو جائیے سر بلند. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.